بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے۔ اس میں معاشرے کے ہر فرد کے حقوق کا خیال رکھا گیا ہے۔ اللہ پاک نے کسی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ ہر ایک کے لیے ایسے اسباب و ذرائع مہیا کر دیے ہیں کہ وہ آسانی کے ساتھ اللہ کی زمین پر رہ کر اپنی زندگی گزر بسر کر سکے۔ یتیم و نادار اور لاوارث بچوں کے بھی معاشرتی حقوق ہیں۔ ان کی مکمل کفالت، ان کے حقوق کی پاسداری اور ان سے منہ موڑ لینا ان کے حقوق کی پامالی ہے۔ یتیم کے حقوق پر اسلام نے بہت زور دیا ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن حکیم میں 23 مختلف مواقع پر یتیم کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک، ان کے اموال کی حفاظت اور ان کے نگہداشت کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور ان پر ظلم و زیادتی کرنے والے، ان کے حقوق و مال غصب کرنے والے کے لیے وعید بیان کی گئی ہے۔ جس کے زیر سایہ کوئی یتیم ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس یتیم کی اچھی پرورش کرے۔ احادیث میں یتیم کی پرورش اور اس سے حسن سلوک کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے چند درج ذیل ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ پھر اپنی شہادت والی اور درمیان والی انگلی سے اشارہ فرمایا اور انہیں کشادہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مسلمانوں کے کسی یتیم بچے کے کھانے پینے کی ذمہ داری لی، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ ایک غریب یتیم بچے کی دلجوئی سید ابو ایوب علی صاحب فرماتے ہیں کہ کمسن صاحبزادے نہایت ہی بے تکلفانہ انداز میں سادگی کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی کہ میری بوا یعنی میری والدہ نے آپ کی دعوت کی ہے، کل صبح کو بلایا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ان سے دریافت فرمایا، مجھے دعوت میں کیا کھلاؤ گے؟ اس پر ان صاحبزادے نے اپنے کرتے کا دامن جو دونوں ہاتھوں سے پکڑے ہوئے تھے پھیلا دیا، جس میں ماش کی دال اور 2-4 مرچیں پڑی ہوئی تھیں۔ کہنے لگے، دیکھیے نا یہ دال لایا ہوں۔ حضور نے ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا، اچھا میں اور یہ؟ حاجی کفایت اللہ صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، کل 10 بجے دن کے آئیں گے۔ پھر حاجی صاحب سے فرمایا کہ مکان کا پتہ دریافت کر لیجئے۔ غیر صاحبزادے مکان کا پتہ بتا کر خوش خوش چلے گئے۔ دوسرے دن وقت معین پر حضور عصائے مبارک ہاتھ میں لیے ہوئے باہر تشریف لائے اور حاجی صاحب سے فرمایا، چلیے۔ انہوں نے عرض کی، کہاں؟ فرمایا، ان صاحبزادے کے ہاں، دعوت کا وعدہ جو کیا تھا۔ آپ کو مکان کا پتہ معلوم ہو گیا یا نہیں؟ عرض کیا، جی حضور، محلہ ملوک پور میں ہے اور 7 ہولیے۔ جس وقت مکان پر پہنچے تو وہ صاحبزادے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے۔ حضور کو دیکھتے ہی یہ کہتے ہوئے بھاگے، ارے بوا، مولوی صاحب آ گئے۔ آپ مکان کے اندر تشریف لے گئے۔ اندر دروازے کے قریب ایک چھپر پڑا ہوا تھا، وہاں کھڑے ہو کر انتظار فرمانے لگے۔ کچھ دیر کے بعد ایک بوسیدہ چٹائی آپ کے تشریف فرما ہونے کے لیے آئی اور ڈھلیا میں موٹی موٹی باجرے کی روٹیاں اور مٹی کی رکابی میں وہی ماش کی دال جس میں مرچوں کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے سامنے لا کر رکھ دی اور کہنے لگے، کھائیے۔ آپ نے فرمایا، بہت اچھا، کھاتا ہوں۔ ہاتھ دھونے کے لیے پانی لے آئیے۔ ادھر وہ صاحبزادے پانی لانے کو گئے اور ادھر حاجی صاحب نے کہا کہ حضور یہ مکان نقارچی یعنی نقارہ بجانے والے کا ہے۔ حضور یہ سن کر غایت تقوی کی وجہ سے کبیدہ خاطر ہوئے، فرمایا، ابھی کیوں کہا؟ کھانے کے بعد کہا ہوتا۔ اتنے میں وہ صاحبزادے پانی لے کر حاضر ہوئے۔ حضور نے دریافت فرمایا کہ آپ کے والد کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ دروازے کے پردے میں سے ان صاحبزادے کی والدہ نے عرض کی کہ حضور، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ کسی زمانے میں نوبت بجاتے تھے، اس کے بعد توبہ کر لی تھی۔ اب صرف یہ لڑکا ہی جو راج مزدوروں کے ساتھ مزدوری کرتا ہے،
حضور نے مسرت سے الحمدللہ کہا اور دعائے خیر و برکت فرمائی۔ حاجی صاحب نے حضور کے ہاتھ دھلوائے، خود بھی ہاتھ دھو کر شریک طعام ہو گئے، مگر دل ہی دل میں حاجی صاحب کے خیال گشت کر رہا تھا کہ حضور کو کھانے میں بہت احتیاط ہے، غذا میں سوجی کا بسکٹ استعمال ہوتا ہے، یہ روٹی اور وہ بھی باجرے کی اور اس پر ماش کی دال کس طرح تناول فرمائیں گے؟ مگر قربان اس اخلاق و دلداری کے کہ میزبان کی خوشی کے لیے خوب سیر ہو کر کھایا۔ حاجی صاحب فرماتے تھے کہ میں جب تک کھاتا رہا حضور بھی برابر تناول فرماتے رہے۔ وہاں سے واپسی پر حاجی صاحب کے شبے کو رفع فرمانے کے لیے ارشاد فرمایا، اگر ایسے خلوص کی دعوت روز ہو تو میں روز قبول کروں۔ ایک اور واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ اردن میں گزشتہ دنوں ایک عجیب واقعہ رونما ہوا، نہایت ہی عجیب۔ ابو انس ایک نیک تاجر تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، جس کے جملہ اخراجات ابو انس پورے کرتا تھا۔ کچھ عرصے بعد ابو انس کا نوجوانی میں انتقال ہو گیا۔ لواحقین میں نوجوان بیوہ اور ایک بیٹا انس رہ گیا۔ کچھ ہی دن بعد ابو انس کا چھوٹا بھائی بھی اس کے گھر منتقل ہوا اور یہ آسرا دیا کہ مرحوم بھائی کی تجارت سنبھالنے کے ساتھ یتیم اور بیوہ کی کفالت بھی کروں گا۔ کچھ وقت تو معاملہ ٹھیک چلتا رہا، بعد میں اس کی نیت میں فتور آ گیا۔ اس نے چپکے سے ساری جائیداد اپنے نام کرائی اور راتوں رات سب کچھ فروخت کر کے امریکہ بھاگ گیا۔ یتیم بچہ پیچھے اور اس کی ماں سڑک پہ آ گئے۔ اس بدبخت نے امریکہ جا کر گاڑیوں کا کاروبار سیٹ کر دیا اور وہاں شادی بھی کر لی۔ اس کا بزنس چمک اٹھا اور یہ ارب پتی بن گیا۔ 15 برس بعد اسے خیال آیا کہ اب وطن واپس جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ اردن آ گیا اور پھر یہیں بزنس کرنے کا ارادہ بنا۔ اس نے عزین کے علاقے میں ایک بڑی جگہ خریدی اور اس پر شاندار بلڈنگ بھی تعمیر کی۔ پھر یہاں بھی گاڑیوں کا بزنس شروع کر دیا۔ کچھ عرصے میں ہی اردن بھر میں اس کا ڈنکا بجنے لگا۔ ادھر انس اور اس کی ماں انتہائی کسمہ پرسی سے رات دن گزارتے رہے۔ ایک خیراتی ادارے کے تعاون سے انس نے تعلیم حاصل کی اور اب وہ شادی کر کے نوکری کر رہا تھا۔ غربت کے باوجود وہ اپنی ماں کا بہت خیال رکھتا تھا، مگر چچا کو کبھی اس کا خیال ہی نہیں آیا۔ لیکن انس اور اس کی ماں کو سب معلوم تھا کہ وہ حرام خور واپس آ چکا ہے۔ ایک دن ماں نے بیٹے سے کہا کہ ہمت کرو، جاؤ اپنے چچا کے پاس اور اسے اپنے باپ کے مال کا کچھ حصہ مانگو۔ ماں کے کہنے پہ انس چچا کے شو روم پہنچ گیا، مگر چچا نے کھٹوتلی کا مظاہرہ کر کے اسے بھگا دیا اور کہا کہ آئندہ ادھر کا رخ بھی کیا تو گرفتار کروا دوں گا۔ وہ اوجھل قدموں کے ساتھ ماں کے پاس واپس آیا اور سارا ماجرا سنایا۔ بیوہ سوائے بددعا کے کیا کر سکتی تھی؟ اس حرام خور بزنس مین نے اب اردن میں رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ ایک جنت نما محل تعمیر کر چکا تھا اور اب اس نے بیوی بچوں کو اپنے پاس اردن بلا لیا۔ ادھر وہ لوگ امریکہ سے روانہ ہوئے اور ادھر یہ بدبخت انہیں لینے کے لیے اپنی نئی ماڈل کی پرتعیش گاڑی لے کر ایئرپورٹ روانہ ہوا۔ جب وہ ایئرپورٹ سے نکلے تو یہ سب اس نئی گاڑی میں سوار ہو کر اپنے محل کی طرف چل پڑے۔ یہ سارا منظر دیکھ کر فرشتہ ہنس رہا تھا۔ جیسے ہی ان کی گاڑی مین سڑک پہ پہنچی تو ایک تیز رفتار ٹرالر نے اسے روک ڈالا اور انس کا حرام خور چچا اپنی امریکن بیوی اور دونوں بچوں کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ پیچھے اس کا سوائے انس کے کوئی نہیں تھا، یہی اکلوتا وارث۔ اب اس کا محل، شو روم اور بزنس بیٹھے بٹھائے انس کی جھولی میں گر گئے۔ کیسا عجیب معاملہ ہے رب کریم کا! اس یتیم کے مال کو کئی گنا بڑھا کر اسے لوٹا دیا۔ مظلوم کی دعا ضرور سنتا ہے، اگرچہ اس کے ظاہر ہونے میں 15 برس بھی لگ جائیں۔ دوسرا یہ کہ وہ ظالم کو ڈھیل ضرور دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو سامان عبرت بنا کر چھوڑتا ہے۔ تیسرا یہ کہ حرام کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مال حرام سے پلنے والے جسم کا زیادہ حقدار دوزخ ہے۔ اسی حوالے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن گھر سے مسجد تشریف
لانے لگے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ بچوں کو کھیلتے دیکھا۔ انہوں نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ بچوں نے سلام عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو ایک بچے کو خاموشی کے ساتھ اداس بیٹھے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب رکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم اداس و پریشان نظر آ رہے ہو۔ اس نے رو کر کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یتیم ہوں، میرے سر پر آپ کا سایہ نہیں ہے جو میرے کپڑے لا دیتا۔ میری امی مجھے ہلا کر کپڑے پہنا دیتی، اس لیے میں یہاں اداس بیٹھا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تم میرے ساتھ آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے کر واپس اپنے گھر تشریف لائے اور سیدہ عائشہ فرمایا کہ انہوں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بچے کو نہلا دو۔ چنانچہ اسے نہلا دیا گیا۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ کپڑے کا ایک حصہ اسے تہبند کی طرح باندھ دیا، دوسرا اس کے بدن پر لپیٹ دیا، پھر اس کے سر پر تیل لگا کر کنگھی کی گئی، حتیٰ کہ جب وہ بچہ تیار ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے بیٹھ گئے اور اس بچے کو فرمایا، آج تو پیدل چل کر مسجد میں نہیں جائے گا بلکہ میری نبوت والے کندھوں پر سوار ہو کے جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو کندھوں پر سوار کر لیا۔ اسی حالت میں اسی گلی میں تشریف لائے جہاں یہ بچے کھیل رہے تھے۔ جب دوسرے بچوں نے معاملہ دیکھا تو وہ رو رو کر کہنے لگے، کاش ہم بھی یتیم ہوتے اور آج ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہونے کا شرف حاصل ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر بیٹھ گئے تو وہ بچہ نیچے بیٹھنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اشارہ کر کے فرمایا، آج تم زمین پر نہیں بیٹھو گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو اپنے ساتھ منبر پر بٹھایا، پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا کہ جو یتیم کی کفالت کرے گا اور محبت و شفقت کی وجہ سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرے گا، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھ دے گا۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو یتیموں کا والی بنائے، آمین۔ اگر میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔